بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں عادل سعید قریشی تھنک پاکستان کی توسط سے آپ کے ساتھ ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوں. آج میرا گفتگو کا موضوع ہے شرمیلے بچے. بچوں میں شرمیلا پن ایک اہم مسئلہ ہے. اکثر والدین بچوں کو اسکول میں داخل کرانے لاتے ہیں تو ان کا پہلا جملہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا بچہ شرمیلا ہے اور اس سبب سے وہ تعلیم کے میدان میں اچھی کارکردگی نہیں دکھا پا رہا. اور روایتی اسکول انتظامیہ ان کو طفل تسلیاں دے کر بچے کو اسکول میں کلاس میں بھجوا دیتے ہیں. دوسرے لفظوں میں اس بچے کو استاد اور کلاس فیلوز کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جاتا ہے. اور ایسا اس لیے نہیں ہوتا کہ اس بچے کے ساتھ ہمدردی نہیں ہوتی، بلکہ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ ہم غریب قوم ہیں اور ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ ہم اس طرح کے بچوں کے لیے کہ چھوٹے موٹے نفسیاتی مسائل کو حل کر سکیں. سرکاری اسکولوں میں تو اساتذہ کرام کی بڑی تعداد صرف ملازمت کرتی ہے، اور پرائیویٹ اسکولوں میں جہاں تعلیم کے شعبے میں خاصی بہتری کے کام کیے گئے ہیں اور ہو بھی رہے ہیں، وہاں استاد پر کام کا بوجھ اتنا ہوتا ہے کہ ان کو کاپیوں کی چیکنگ اور بچوں کے ٹیسٹوں کی فائلوں سے فرصت میسر نہیں آتی کہ وہ ایسے شرمیلے بچوں کو خاص توجہ دے پائیں. اور والدین بچوں کو اسکول کے حوالے کر کے بے فکر ہو جاتے ہیں. یہاں والدین کی یہ بات پیش نظر رہے کہ اکثر والدین بچوں کے نفسیاتی عوارض سے نابلد بھی ہیں، لہٰذا شرمیلا بچہ اپنے شرمیلے پن کے مقابل اکیلا ہی رہ جاتا ہے اور کبھی شرمیلا پن جیت جاتا ہے تو کبھی کبھار شرمیلا بچہ اسے مات دے دیتا ہے. شرمیلے بچے سے مراد ایسا بچہ ہے جو کم گو ہو، جو کسی بھی کام کے لیے جھجک محسوس کرے، جو کسی نئے کام کے لیے بالکل تیار نہ ہو. ایسے بچے خود میں مگن رہتے ہیں، وہ نئی کسی بھی چیز کو قبول نہیں کر پاتے. ان کو سوچنے اور خواب دیکھنے میں زیادہ مزہ آتا ہے. ان کو کسی بھی کام کے لیے تیار کرنے میں خاصی محنت درکار ہوتی ہے اور ان پر نسبتاً زیادہ وقت خرچ کرنا پڑتا ہے. وہ محفلوں سے کتراتے ہیں اور ایک صورتحال سے دوسری صورتحال میں جانے پر راضی نہیں ہوتے. ان کو اپنی پہلی عادت کو نئی عادت میں ڈالنے میں وقت چاہیے ہوتا ہے. ان کے اندر خود اعتمادی کی کمی کئی اور مسائل کو بھی جنم دیتی ہے. شرمیلے بچے ہر عملی سرگرمی سے کنی کترا جاتے ہیں. وہ اپنے معمول سے محبت کرتے ہیں اور اس میں تبدیلی کے خواہاں نہیں ہوتے، اور ایسا کچھ واقع ہو جائے تو اس پر احتجاج کرتے ہیں اور ناآسودہ ہو جاتے ہیں. شرمیلے بچے اپنی خواہش کے اظہار اور فرمائش کے معاملے میں بھی اظہار نہیں کر پاتے. اور یہ بھی کہ شرمیلے بچے اپنے غصے اور خوشی کے اظہار میں بھی سامنے نہیں آتے. وہ کرنے پر اکتفا کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں ان کے اندر غصہ اور غم کا درجہ یعنی لیول بڑھ جاتا ہے. شرمیلے بچے اپنے ماحول سے غیر معمولی محبت کرتے ہیں، جس کے سبب وہ اس میں چھوٹی چھوٹی سی تبدیلیوں میں بھی نالاں ہو جاتے ہیں. وہ یہ ضرور چاہتے ہیں کہ وہ بھی عام بچوں کی طرح ہو جائیں، لیکن ان کے اندر کی جھجک یا خوف کہیے ان کو اپنے ہم عمر کیا کسی کے ساتھ بھی گلنے ملنے نہیں دیتا. کچھ بچے زیادہ شرمیلے ہونے کی وجہ سے بات کرتے ہوئے زرد بھی پڑ جاتے ہیں. ان کی سانس پھولنے لگتی ہے، وہ اپنے ناخن دانتوں سے کاٹنے لگتے ہیں. بعض اوقات وہ بلا وجہ رو دیں گے. یہاں اس بات کو تسلیم کیا جاتا ہے کہ شرمیلے پن کے تدارک میں یہ بات مددگار ثابت ہوگی کہ شرمیلے پن کو بہت بڑا اور سنگین مسئلہ نہیں، بلکہ اس کی بنا پر ہم خود بحیثیت والد یا بحیثیت استاد فکر مند ہو جائیں اور سارے کام کاج چھوڑ اس مسئلے کو لے بیٹھیں. لیکن یوں بھی نہیں ہے کہ بچے کو سرے سے اس کے حال پر چھوڑ دیں. اس شرمیلے پن کے فائدے بھی ہیں. شرمیلے پن میں سننے کی صلاحیت دوسرے بچوں کی نسبت زیادہ ہوتی ہے. شرمیلے بچے زیادہ فرما بردار اور دل سے حکم ماننے والے ہوتے ہیں. شرمیلے بچے کلاس کے ماحول میں گڑبڑ نہیں پیدا کرتے. ان کے پاس وقت ضائع کرنے کے مواقع بھی کم ہوتے ہیں. میری طرح آپ کو بھی یہ سن کر حیرت ہوگی کہ دنیا میں شرمیلے لوگوں کی تعداد 20% سے 48% ہے. شاید میں بھی انہی 48% میں سے ایک ہوں. یاد رہے، ہر بچہ ایک الگ شخصیت کے ساتھ پیدا ہوتا ہے. اس کا نام اور اس کی شخصیت ہی اس کی اولین پہچان بنتی ہے. اس بچے کا ہر عمل اور ہر رد عمل اس کا اور اس کے مزاج اور اس کی طبیعت کا پتہ دیتا ہے. یہ حقیقت تو مسلم ہے کہ بچہ ایک جینیاتی دین یعنی پروڈکٹ ہے. شرمیلے بچے درون بین ہوتے ہیں، جن کو انگریزی میں انٹروورٹ کہا جاتا ہے.
شخصیت کے درون بین ہونے کے علاوہ ان بچوں کے گھر کا ماحول اور ماحول میں سانس لینے والے افراد خانہ کے رویے اور برتاؤ بھی ان بچوں کے شرمیلے پن میں بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔ اس بچے پر اس کے والدین، اس کے بہن بھائیوں کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ والدین اور سکول میں بے جا سختی شرمیلے پن کی ایک اساسی وجہ ہے۔ ہمارے ہاں بچوں کی عادات کی سنوار اور دینی معاملات میں والدین کی اکثریت سختی سے کام لیتی ہے۔ اگر بچے کی شخصیت اپنے مزاج میں انٹروورٹ یعنی درون بین ہوگی تو وہ شرمیلے پن میں پناہ لے لے گا، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض بچے ماحول کے مثبت ہونے کے باوجود بھی اس شرمیلے پن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آپ جانیے کہ زندگی کے کلیے یکساں تو نہیں ہوتے۔ بچوں کے شرمیلے ہونے کے جتنے بھی اسباب ہوں ان کا حل تلاش کرنا اصل معاملہ ہے۔ تو پہلے یہ بات والدین اور اساتذہ کو طے کرنی ہے کہ بچے کے شرمیلے پن میں انہوں نے اپنا حصہ نہیں ڈالنا۔ اگر یہ طے پا جائے تو آدھے بچے تو معمون ہو گئے۔ رہی بات دوسرے آدھوں کی تو ان کو حکمت اور سلیقے سے نارمل زندگی کی طرف لانا قطعاً جوئے شیر لانا نہیں ہوگا۔ شرمیلے بچوں کو نشان زد کر لیں، ان کے لیے گناہ ہمدردی کو اپنائیے۔ شرمیلے بچوں کے ساتھ خصوصی سلوک کرنا ہوگا، لیکن اس کو امتیازی سلوک کا احساس نہیں ہونے دیا جائے تاکہ وہ غیر تعاون کا رویہ نہ اپنا لیں۔ چند اہم اقدام جو استاد اور والدین انفرادی صورت میں بھی اور مل کر بھی اس شرمیلے پن کے خاتمے میں بچوں کے ساتھ بالواسطہ یا بلا واسطہ روا رکھ سکتے ہیں وہ یہ ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1، شرمیلے بچوں کو یہ احساس نہ دلائیں کہ وہ شرمیلے ہیں۔ بہن بھائیوں یا رشتہ داروں کے سامنے ان کے بارے میں رائے نہ دیں، اور نہ ہی کلاس یا اسکول میں ان کو شرمیلا قرار دے کر ایک طرف کر دیں۔ شرمیلے بچوں کو نظر میں رکھیں اور ان کو گھر اور کلاس میں مخاطب کرتے رہیں، لیکن کسی آزمائش میں نہ ڈالیں۔ مثلا ان کو یہ ضرور کہنا چاہیے کہ تم تقریر کرو یا مضمون نویسی کے مقابلے میں شریک ہو، مگر لٹ لے کر پیچھے نہ پڑ جائیے کہ لازمی شریک کرا کر ہی چھوڑیں۔ نمبر 3، تعریفی کلمات شرمیلے بچوں کی نفسیاتی دوا اور روحانی خوراک ہے، اس کو باقاعدگی سے جاری رکھیں۔ نمبر 4، گھر میں شرمیلے بچوں کو استثناء نہ دیں، بلکہ ان کو ضرور کسی نہ کسی سرگرمی میں شامل رکھیں تاکہ وہ بالواسطہ یا بلا واسطہ کسی نہ کسی کام میں شامل ہوتے رہیں۔ مثلا ان کو دروازے پر گھنٹی ہونے پر اصرار سے بھیجیں تاکہ وہاں وہ لازمی سلام دعا کریں۔ ماچس منگوانے کے لیے دکان پر بھجوائیں۔ ہمسایوں کے گھر کوئی شے بھجوانی ہو یا تو انہی بچوں کو بااصرار بھیجیں۔ اسکول میں بھی کلاس سے باہر اگر کوئی کام ہو تو ایسے بچوں کو موقع دیں تاکہ وہ مجبوراً باہر نکلیں، دوسروں سے کلام کریں اور اس کو پتہ چلے کہ دنیا میں اپنی ذات کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے اور اس کی توجہ کا محتاج بھی ہے۔ نمبر 5، شرمیلے بچوں کو بات چیت کے زیادہ سے زیادہ مواقع بہم پہنچانا والدین اور اساتذہ پر فرض ہے۔ نمبر 6، شرمیلے بچوں کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے، نہ کہ ان کو الگ کر کے ان کو ایک خاص طبقہ قرار دیا جائے کہ یہ تو کوئی بھی کام نہیں کر سکتے۔ ایسا کرنا ان کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ نمبر 7، شرمیلے پن کو دور کیا جا سکتا ہے اور ایسے بہت سے بچوں کو ہم نے خود نارمل ہوتے ہوئے دیکھا بھی ہے، لہذا ان کو شاباش دینے میں بخل نہ برتا جائے اور ان کی ہمت افزائی کرتے رہنا چاہیے۔ ان اقدامات سے بچوں کی شخصیت میں رہ جانے والی کمی یا پیدا ہو جانے والی کجی کا تدارک ہو پائے گا اور اگلی نسل کی کردار سازی اور اخلاقی تربیت کے ساتھ ساتھ مضبوط شخصیت کا حصول بھی ممکن ہوگا۔ بحیثیت والدین اور اساتذہ یہ ذمہ داری ہے کہ بچوں کو نشوونما پانے کے ممکنہ مواقع فراہم کیے جائیں اور بچوں کو پاکستان کا مہذب فرد بنایا جائے۔ اسی طرح کے کسی اور موضوع کے ساتھ میں جلد انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا۔ پاکستان زندہ باد۔ السلام علیکم۔